سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا. جاتے ہوئے ایک انصاری عورت کے گھر کے اوپر نظر پڑی. ہوا چل رہی تھی یا کیسے بھی ہو وہ نہا رہی تھی یا گھر کے اندر بے پردہ ہو کر بیٹھی تھی، یعنی اس نے اس کو دیکھ لیا، اس پر نظر پڑ گئی. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ لرزہ ہو گئی کہ یہ میں نے کیا کیا. عورتوں کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا اور میرے آنکھ نے آج یہ غلط دیکھ لیا. اب میرے عزیزوں دوستوں حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر نہیں کیا بلکہ سیدھے پہاڑ کے اندر مدینے سے باہر چلا گیا. فرمایا سالبہ یہ آنکھ سے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے یہ اب تو نہیں کہ غلط چیز کو دیکھ لیا ہے، ایک عورت کے جسم کو دیکھ لیا ہے، اب تو مدینے کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے. میرے دوستوں پہاڑ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہاڑ کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو کی برسات میں رو رہے تھے اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ میرے سے بہت بڑے گناہ ہو گئی ہے، میری آنکھوں نے کیا کہ کسی عورت کو دیکھ لیا ہے جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کرتا تھا. اے اللہ میرے جسم کے سے روحوں کو نکال کر کیا کہ روحوں میں نکال ملا دے. اور یہ میرے دوست رو رہے ہیں. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کہ سالبہ کہاں ہے، سالبہ کہاں ہے، پتہ نہیں. ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، 40 دن گزر گیا، 40 دن گزر گیا، پہاڑ کے اندر رو رہا ہے. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اندر رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. جب 40 دن ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. فرمایا جبرائیل جاؤ بتاؤ اللہ کے رسول کو کہ آپ کا ایک غلام ہے جو ایک پہاڑ کے اندر پناہ لیا ہے اور میرے سامنے وہ توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی آئی تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اور ایک روایت میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ ان کو ڈھونڈ کر مارو کہاں ہے وہ. اور چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں اس کا پتہ نہیں. ایک چرواہا ملا بکریاں چرانے والے. فرمایا تو نے ایک آدمی کو دیکھا ہے ایسا ایسا وہ آدمی ہے؟ فرمایا نہیں ہم نے نہیں دیکھا. جب وہ سب جانے لگے فرمایا ہم نے آپ بتا رہے ہیں ایسے تو میں نے آدمی نہیں دیکھا لیکن میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جب رات ہوتی ہے یہ پہاڑ سے نکلتا ہے اور ایسا وہ روتا ہے اور اللہ کے سامنے ایسا توبہ کرتا ہے کہ اس کے رونے کو سن کر مجھے بھی رونا آ جاتا ہے. فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا یہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے. عزیزو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. یہ دونوں صحابی جاتا ہے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اگر کوئی سزا حکم ہو گیا نازل ہو گیا ہے تو مجھے بتانا نہیں، میں سننے کے قابل میں برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا یہ تو ہمیں پتا نہیں کیا ہوا ہے نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو بلایا ہے. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول کے سامنا میں کر نہیں سکتا، ایسا کر کر کے جب نماز کا وقت ہو اور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہو اس وقت مجھے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر لے کر جانا. دونوں صحابہ نے ایسا کیا کہ جو بھی نماز کا وقت ہوا اور اس کو لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے لگے اور قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کرنا شروع کر دیا، حضرت سالبہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر برداشت نہیں کر پائے، رونے لگے اور بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا. اس کے گھر والے اس کے رشتے دار اس کو گھر لے کر جاتا ہے. اللہ کے پاک نبی نے جب جماعت ختم ہو گئی فرمایا کہاں ہے کوئی؟ کس کے رونے کی آواز آ رہی تھی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول سالبہ بن عبد الرحمن رو رہا تھا. کہاں ہے وہ؟ کہا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، گھر اس کو پہنچا دیا. اللہ کے پاک نبی جاتا ہے، دیکھا کہ
گود میں اس کا سر رکھ لیا اور اللہ کے رسول اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت کیا کہ وہ صحابی ہوش میں آ جاتے ہیں اور جو ہی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا جسم جو ہے، میرا سر جو ہے، یہ اللہ کے رسول کی گود پر ہے، وہاں سے نکال کر اور زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا سالمہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا جسم اس قابل نہیں ہے کہ ایسے پاک نبی کے گود میں میرا سر رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او سالمہ خوش ہو، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، تیرے توبہ کو قبول کر لیا۔ میرے دوست حضرت سالمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے میری توبہ قبول کر لیا؟ اللہ کیا میرے سے خوش ہو گیا؟ فرمایا ہاں اللہ تیرے سے راضی ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میرے سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرمایا او سالمہ میں بھی تمہارے سے راضی ہوں، میں بھی تمہارے سے خوش ہوں۔ میرے دوستوں اتنا سننا تھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے۔ اتنا ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت سالمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں اللہ کے رسول اپنے پاؤں کو بچا کر رکھ رہا ہے، بچا کر رکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ پاؤں اس طرح کیسے رکھ رہے ہیں؟ ایک پاؤں یہاں رکھتے ہیں، ایک پاؤں وہاں رکھتے ہیں، یعنی بچا کر رکھ رہے ہیں۔ فرمایا اور جابر بن عبداللہ تجھے میں کیا بتاؤں، انہوں نے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا، ایسا توبہ کیا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازے کے اندر آیا ہے، اس لیے مجھے کیا کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ کیا ہے میرے دوست؟